بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ لفظ اکنامکس کہاں سے آیا اور اکنامکس کی تعریف کے بارے میں۔ سب سے پہلے المعاش کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس لفظ کو استعمال کرنے والے ابن خلدون ہیں۔ آپ کا دور 1332 سے 1406 کا ہے۔ ابن خلدون از کالڈ دی فادر آف اکنامکس۔ آپ پہلے معیشت دان ہیں جنہوں نے معیشت کے لیے المعاش کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے مطلب ہوتا ہے رزق کو ڈھونڈنا، رزق کے لیے جدوجہد کرنا۔ بعد میں آئیکونومس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ قدیم یونانی لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں گھریلو ضابطے کے، یعنی ایک گھر میں رہنے والے لوگ آمدنی کیسے کماتے ہیں اور کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس لفظ کا اطلاق پولس پہ ہوا۔ یہ قدیم یونانی مملکت تھی۔ اس کے معنی ہیں ریاست کے، یعنی ایک ریاست میں رہنے والے لوگ آمدنیاں کس طرح حاصل کرتے ہیں اور انہیں کیسے خرچ کرتے ہیں۔ انگلش میں اس لفظ کو بنایا گیا پولیٹیکل اکانومی۔ 18 سینچری سے پہلے معاشیات سیاسیات کا حصہ تھی، الگ نہیں تھی۔ اسے سیاست کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، اس لیے اسے سیاسی معاشیات کا لفظ دیا گیا۔ اور یہ ان تمام الفاظ سے ہوتا ہوا آخر کار اکنامکس پہ آ کے ٹھہرا۔ ان بے شمار تعریفیں کی گئی اکنامکس کی اور بے شمار الفاظ دیے گئے۔ کینس یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ تعریفوں کی بھرمار نے علم معاشیات کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے۔ کومٹے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہمیں معاشیات کی تعریف کے بغیر ہی گزارا کر لینا چاہیے۔ بہرحال ان تمام الفاظ اور تعریفوں کے بعد 3 کیٹیگریز ایسی آئیں جس میں بہت اچھی معاشیات کی تعریف کی گئی۔ All these definitions are part in 3 categories. Number 1 classical school of thought. ان کے بانی ایڈم سمتھ ہیں۔ ان کا دور 1723 سے 1790 کا ہے۔ آپ کا کہنا تھا economics is the science of wealth۔ دوسرا دور آتا ہے نیو کلاسیکل کا۔ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، ان کے بانی الفریڈ مارشل ہیں اور آپ کا دور 1842 سے 1924 کا ہے۔ یہ کہتے ہیں اکنامکس از دا سائنس آف مٹیریل ویلفیئر۔ تیسرا دور ہے ماڈرن اسکول آف تھاٹ، یعنی لندن اسکول آف تھاٹ، جس میں پروفیسر رابنز آتے ہیں۔ 1931 اور 32 میں انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا اکنامکس از دا سائنس آف اسکارسٹی۔ اسکارسٹی کے معنی کمی کے ہوتے ہیں، یعنی معیشت میں وسائل کی کمی کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے اکنامکس کہتے ہیں۔ مارشل نے اسے مادی اصطلاحی معاشین میں آتے ہیں۔ انہوں نے مادی خوشحالی کے اوپر بات کی اور سمتھ نے دولت کے اوپر بات کی۔ نمبر 1 کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، ان کے بانی ہیں ایڈم سمتھ۔ آپ پیدا ہوئے 16 جون 1723 کو اسکاٹ لینڈ میں۔ آپ نے وفات پائی 17 جولائی 1790 میں۔ Adam Smith was an 18th century Scottish philosopher. He is considered the father of modern economics and the father of capitalism. اگر آپ بطور اکنامکس ٹیچر مجھ سے پوچھیں تو میں انہیں بطور فادر آف اکنامکس 2nd نمبر پہ لیتی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلا کام ابن خلدون نے کیا ہے اور اس کا اقرار بہت سارے مغربی مفکرین نے کیا ہے اور آج تک انہیں پڑھا بھی جا رہا ہے، بہت اچھی طرح سے ان کے اوپر سرچ بھی ہو رہی ہے۔ He wrote 2 classical works. Number 1 The Theory of Moral Sentiments. یہ کتاب انہوں نے 1759 میں لکھی۔ احساس اور جذبات کا نظریہ۔ اصل میں آپ فلسفی کے پروفیسر تھے۔ 1751 سے 1764 تک آپ نے گلاسکو یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھایا۔ اس دوران یہ آپ نے کتاب لکھی اور آپ کو علماء کی صف میں اس کتاب نے لا کے کھڑا کیا۔ دوسری کتاب تھی آپ کی این انکوائری انٹو دی نیچر اینڈ کازز آف دی ویلتھ آف نیشنز، جنہیں ہم اقوام عالم کی دولت سادہ ویلتھ آف نیشنز کہتے ہیں۔ 1776 میں یہ کتاب پبلش ہوئی جس نے بہت زیادہ مقبولیت پائی۔ سمتھ کو ابن خلدون سے زیادہ مقبولیت اس بات پہ ملی کہ آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے معاشیات کو ایک علم کا درجہ دیا اور سیاست سے الگ کیا اور واضح کیا کہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے، ایک مضمون ہے، اور اس کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد سے جتنی بھی اکنامکس کے اوپر کام ہوا ہے وہ سمتھ کے بعد ہوا ہے، اس لیے ابن خلدون سے زیادہ آپ کو شہرت ملی۔ آپ نے جو
ویلتھ آف نیشنز میں اکنامکس کی تعریف کی ہے وہ ان الفاظ میں ہے: اکنامکس از دی سائنس آف ویلتھ وچ ڈیلز دی پروڈکشن، کنزمپشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج آف ویلتھ۔ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 1، پروڈکشن آف ویلتھ۔ پروڈکشن آف ویلتھ میں ہے کہ شے کو پیدا کیا جائے۔ کیا پیدا کیا جائے، کیسے پیدا کیا جائے؟ چیز کو پیدا کرنے کے لیے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں جو اسمتھ نے لکھے؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ دوسرا ہے جی کنزمپشن آف ویلتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ دولت کو یعنی آمدنی کو خرچ کرنا۔ ہم کس طرح سے خرچ کرتے ہیں؟ اپنی بنیادی ضروریات پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ بہت قابل غور ہے: یوٹیلٹی از دی موسٹ امپورٹنٹ ان کنزمپشن۔ دیکھیں، جس شے میں آپ کو فائدہ محسوس نہ ہوتا ہو آپ اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ افادے سے مراد ہے شے کی طاقت، جس سے کسی انسان کی خواہش کو تسکین ملے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اتنی زیادہ افادہ ہوگا اور شے کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ جس چیز میں آپ کو فائدہ محسوس نہیں ہوگا، آپ کی خواہش کی تسکین نہیں ہوگی، آپ اس پہ پیسے خرچ کرنا بند کر دیں گے۔ کنزمپشن میں یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے۔ دوسرا ہے جی نیکسٹ تھرڈ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ چاروں عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، جب استعمال میں لا کر شے پیدا کی جاتی ہے، شے و خدمات بنائی جاتی ہیں تو ان کو ان کے معاوضے ادا کیے جاتے ہیں۔ جو لینڈ کا معاوضہ رینٹ ہوتا ہے، لیبر کا معاوضہ ویج اور کیپٹل کا معاوضہ انٹرسٹ اور آرگنائزیشن کو پروفٹ کی شکل میں ملتا ہے۔ رینٹ سے مراد ہے جی لگان۔ لگان سے مراد ایسی ادائیگی ہے جو کاشتکار زمین کے مالک کو زمین کو استعمال میں لانے کے بعد ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آتا ہے ویج، اجرت۔ اجرت سے مراد وہ مادی معاوضہ ہے جو کسی شخص کی ذہنی یا جسمانی کاوش کے بدلے ادا کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا انٹرسٹ، سود۔ قومی آمدنی کا وہ حصہ جو سرمایہ کو ایک عامل پیدائش کی حیثیت سے ملتا ہے۔ لاسٹ ہے آپ کا پروفٹ۔ پروفٹ جو ہے یہ ایک آجر کی آمدنی ہوتی ہے۔ جب زمین، محنت، سرمایہ کو عمل پیدائش میں لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے معاوضے ادا کر دیے جاتے ہیں، جو باقی بچ جاتا ہے اسے منافع کہتے ہیں اور وہ آجر کا ہوتا ہے۔ لاسٹ ہے جی ایکسچینج آف ویلتھ۔ ایکسچینج کا مطلب ہوتا ہے تبادلہ، شے کا تبادلہ کرنا۔ جو ایک مثلاً ہمارے ملک کی جو چیزیں بنتی ہیں، ملک کے اندر شہر کی چیزیں دوسرے شہروں میں بھیجی جاتی ہیں، صوبوں کی چیزیں دوسرے صوبوں سے بھیجی اور لائی جاتی ہیں۔ پھر انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈ ہوتی ہے، اسے ہم درآمدات اور برآمدات کا نام دیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی اکانومی میں برآمدات بہت زیادہ اہمیت لگتی ہیں۔ جتنی زیادہ برآمدات ہوتی ہیں اتنی زیادہ اکانومی ترقی پہ ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ درآمدات ہوں گی اتنی زیادہ اکانومی نیچے کو جائے گی، کیونکہ ادائیگیاں زیادہ ہوں گی، وصولیاں کم ہوں گی۔ اگر وصولیاں زیادہ ہوں تو اب اکانومی ترقی کرتی ہے۔ اچھا جی، کینز کے خیالات کو ماننے والے جنہوں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا وہ کون کون سے اکانومسٹ تھے؟ اس میں جے بی سے تھے، جے ایس مل تھے، مالتھس تھے، این ڈبلیو سینئر، ڈیوڈ ریکارڈو، وارلس، فرانسس واکر۔ یہ تمام کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسمتھ نے، ان کا تعلق کلاسیکل سے ہے اور یہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ معاشیات میں دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، دولت سے مراد پیداوار ہے۔ جے ایس مل کہتے ہیں معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جے بی سے کا کہنا ہے معاشیات معلومات کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق دولت سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کلاسیکل کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ معاشیات دولت کا علم ہے اور دولت سے مراد میں واضح کر دوں پیداوار ہے۔ یہ جو کنسیپٹس بار بار پیداوار اور دولت کے آ رہے ہیں یہ دینے والے بھی ابن خلدون ہیں۔ ابن خلدون نے سونے چاندی کو، روپے پیسے کو، کسی چیز کو دولت نہیں قرار دیا، پیداوار کو قرار دیا اور محنت پہ بہت زور دیا۔ اسمتھ بھی محنت کے اوپر بہت زور دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اسمتھ نے ضرور ابن خلدون کو پڑھا ہوگا، کیونکہ بہت سارے خیالات ابن خلدون سے ملتے ہیں۔
نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ اتنے اچھے خیالات دینے کے بعد بھی اسمتھ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تنقید کرنے والے دو بڑے مفکر تھے جس میں کارلائل اور رسکن تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہا اکنامکس کے بارے میں، تعریف کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی اسمال سائنس شیطانی علم ہے، تباہ کن علم ہے۔ سائنس آف بریڈ اینڈ بٹر، یہ دال اور روٹی کا علم ہے۔ میمون ورشپ، دولت پرستی کا علم ہے۔ اور آخر میں جب ان کی اتنا کچھ کہہ کے تسلی نہیں ہوئی تو یہ کہہ دیا پگ فلاسفی، یہ خنزیری علم ہے۔ یہ تو تھا کرٹیسزم۔ اس دور میں بہت زیادہ مذہبیت کو عروج حاصل تھا اور اس چیز کے اوپر بہت زور تھا کہ کسی چیز کو اور سیکھنا یا سکھانا شیطانی کام ہے۔ یہ تو ایک تعریف ہے معاشیات کی جسے اتنا کچھ کہا۔ اگر اس دور میں انوینشن بھی کوئی ہو جاتی، ایجاد کوئی چیز ہو جاتی تو اسے شیطانی چیز قرار دیا جاتا تھا۔ اب اس غلط فہمی کا کیا جواب ہے؟ جی ہاں، جواب بھی دیا گیا۔ جواب دینے والے تھے جن کو شعور تھا، جو اس چیز کو سمجھتے تھے اسمتھ نے کیا کہا ہے، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا ہے تو غلط نہیں کہا۔ جتنے بھی یورپی ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ انہیں دیکھیں، چاروں عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم کو بروکار لا کے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ آج ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک غربت کا شکار ہیں۔ اگر ان چاروں عاملین پیدائش کو بہتر طور پہ استعمال کیا جائے تو یہ ملک بھی ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں، پیداوار بڑھا سکتے ہیں، لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے معاشیات کو دولت کا علم کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تنقید کرنے والوں نے اسے روپے پیسے کے ساتھ جوڑا اور اس پیداوار کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، البتہ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کلاسیکی معاشیات دان معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہوئے محض یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ایک قوم کی معاشی سرگرمیوں یعنی پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ آخر ان معاشی سرگرمیوں کا مقصد کیا ہے۔ لوگ اپنی حاجات کی تسکین کے لیے دولت کو ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن یہ مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دولت کو استعمال کرنا پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں۔ ذاتی طور پہ بھی اچھا کریں گے تو نسلیں پہ کام آئے گی دولت۔ اگر آپ ملک کے لیے استعمال کریں گے تو تب بھی نسلوں کے لیے کام آئے گی، پیداوار بڑھے گی، ملک ترقی کریں گے، معیار زندگی بلند ہوگا۔ اگر آپ پیسے کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ذاتی طور پہ اگر آپ جوئے پہ، شرابوں پہ، غلط کاموں پہ اڑائیں گے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ ملک کی اوپر لوگوں کی فلاح بہبود پہ نہیں لگائیں گے، ترقی پہ نہیں لگائیں گے، پل ڈیم سڑکیں رہنے، تعلیم و صحت کے ادارے نہیں بنائیں گے، صنعتیں نہیں قائم کریں گے، تو اس صورت میں تمام آگے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، معیشت زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے دولت بری چیز نہیں ہے۔ دولت کا استعمال پہ منحصر ہے کہ اس کا استعمال کرنے والا کس طرح سے کرتا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ زور دینے کے بعد اس چیز پہ کہ معاشیات دولت کا علم ہے، دوسرے سوچ رکھنے والے مفکرین نے اس بات کے اوپر غور کرنا شروع کیا اور محسوس کیا کہ علم معاشیات کی ایک ایسی تعریف بیان کی جانی چاہیے جس میں دولت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے حصول کا مقصد بھی واضح ہو جائے، یعنی اس میں دولت پر زور دینے کی بجائے انسان کی مادی خوشحالی کے تصور کو نسبتاً زیادہ اجاگر کر دیا جائے۔ اور اس کی ضرورت کے پیش نظر آنے والے جو اکانومسٹ ہیں وہ نیو کلاسیکل کے ہیں، ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل۔ انہوں نے معاشیات کی بہترین تعریف کی۔ نیکسٹ لیکچر انہی پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔